ولایت اور امامت کے مرکز کو راضی اور خوش اور زینت بننے والی زینب ہے. خدا کرے ہم بھی اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے زینب بن جائیں، زینبی بن جائیں، کہ وہ علی جس کے متعلق طبی نے کہا انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، کہ ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں. تو علی ہم سب کے باپ ہیں، اب ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ اپنے معصومین کے لیے باعث زینت، باعث فخر بنتے جائیں. اب جب کہ نام ہمیں اتنا جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، تو شخصیت تو اس قدر بے مثال ہے. اور وقت میرے پاس یقیناً بہت کم ہے، کیونکہ تمام خواتین کا ذکر کرنا ہے، تو میں نہایت مختصر، اور ان دنوں میں آپ لوگ یقیناً بہت زیادہ ذکر سنیں گی اس ہستی کا. کاش صرف ذکر نہ ہو بلکہ فکر بھی ہو، ہم صرف باتیں سنتے نہ رہیں. سخنرانیاں، تقریریں، بہت سے میسج، بہت سی نصیحتیں ان ایام میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد فکر بھی ہو کہ زینب کے اگر مقام کو دیکھنے، کسی بھی شخصیت، کسی بھی پرسنالٹی کو اگر آپ نے دیکھنے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس نالج کتنی تھی. کیونکہ بغیر نالج، بغیر علم، ایمان، عقل، عمل کے تو پھر بات نہیں بنتی. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو فضیلت اینجلز پر، ملائکہ پر اسی لیے ملی کہ ان کے پاس علم تھا، اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی. علم ہی برتری اور مقام. اور انشاءاللہ ہم خواتین خاص طور پر زینب کہتے ہی ہمارے اندر یہ روح اجاگر ہو کہ ہم اس چیز کی تلاش میں نکلے جو انبیاء ہمیں ارث میں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، جو علم ہے. اور فرعون العال، فرعون ہمارے لیے مال و دولت و ظاہری مقام اور ظاہری شہرت اور ظاہری یہ تمام چیزیں، مقامات ہیں جو ہمارے لیے چھوڑ کے ہم ان کی طرف نہ جائیں. جیسا کہ انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو فرعون ارث میں چھوڑ کر گئے ہیں. تو یہاں علم اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تکراری باتیں کروں، ریپیٹڈ باتیں کروں جو آپ لوگ سنتے رہتے، بلکہ دوسرے اینگل سے میں دیکھنا چاہوں گی کہ دیکھیں یقیناً آپ نے یہ سنا ہے کہ معصوم، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، ایک معصوم جو علم الہی کا نمائندہ اس دنیا میں، وہ اگر ٹائٹل، لقب دے کسی ہستی کو اور کہیں انتی عالمہ تو غیرو معلمہ، کہ اے میری پھوپھی جان آپ عالمہ ہیں، آپ صرف عالمہ نہیں ہیں، عالمہ تو بہت سے لوگ ہیں، آپ علم سے بھرپور تو ہے، لیکن آپ کی علم کی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی عام دروازے پر زانوی تلمذ نہیں کرایا، آپ کسی عام دروازے پر آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ دروازے اہل بیت، دروازے وحی، اس خزانے علم و نور جو مستقیماً رب ذوالجلال کی جانب سے آ رہا ہے، صرف اس دروازے پر آپ نے وہاں سے درس لیا ہے اور وہاں سے آپ نے نور کو اخذ کیا ہے. اور علم جو ہے انسان کا جب جتنا زیادہ ہو تو وہ انسان کے عمل اور یقین میں ظاہر ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یقین دیکھنا ہے بی بی کا تو آپ یقین جانیے ناظرین کہ یہ یقین ایسا یقین ہے کہ امام چہاروں جو زمانے کے امام ہے اس امام کو بھی یقین دلا رہا ہے. یعنی اس انداز سے کہ جب، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب محرم کی 11 تاریخ ہے اور کاروان قافلہ جا رہا ہے واپس کربلا سے، تو اس وقت میرے مولا امام زین العابدین، آپ جب ان تمام لاشوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کی طبیعت اس منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ متغیر ہو جاتی ہے، تو بنت علی یہاں پر بلند ہوتی ہے اور کہتی ہیں اے بیٹا سجاد. دیکھو عجیب بات ہے، تاریخ نے اس کو ثبت کیا. آپ کہتے ہیں عنقریب میرے بھائی جو سید الشہداء ہے، ان کی قبر نور و ہدایت کا نشان بن جائے گا. ابھی کل ہی ظاہری طور پر جو ہم جیسے ظاہری آنکھیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شکست ہو چکی، لیکن جناب زینب کہہ رہی نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ نور و ہدایت کا نشان بن جائے گا. لیل و نہار، یعنی یہ زمانے کی گرد و غبار اس پر نہیں پڑے گی، بلکہ جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اس کا نور اور ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ محو، یہ ختم، یہ نابود ہونے والا نہیں ہے. اچھا، پھر اگر آپ دوسری طرف آئیں علم جناب اور یقین جناب سیدۃ السرا کو دیکھنے کے لیے، تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہمیں ملتی ہے کوفہ میں، کہ آپ جب زندان کوفہ میں تھی نا،
تو وہاں پر آپ نے جو خطبات دیے، خطبات دینے کے بعد جو ایک عجیب ہلچل مچ گئی کوفہ میں، اور لوگوں نے ایسا رونا دھونا شروع کر دیا، اور لوگوں کے سامنے سے پردے چاک ہوئے، انہوں نے اشک اور بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا، اور چاہا کہ جہاں زندان میں بیویاں تشریف فرمائے وہاں آ کر روئیں، گریا کریں، تسلیت پیش کریں. تو یہاں ایک بہت نیا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے منع کیا، کہا آپ کا حکم یہ تھا. دیکھیے آپ نے کہا کہ عرب خواتین کو اجازت نہیں کہ وہ میرے پاس آئیں اور روئیں، گریا کریں اور عذر تراشی کریں اور بہانے پیش کریں، اور اپنے گریوں کے ذریعے جو ہے وہ تمام اپنے گزشتہ کیے اور جو مظالم کیے ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں. نہیں، میں ہرگز اجازت نہیں دیتی. ہاں، صرف جو کنیز خواتین ہیں وہ آ سکتی ہیں، ہم سے مل سکتی ہیں. بہت عجیب بات ہے. کیوں اتنا سخت ریئیکشن حضرت زینب یہاں پر ظاہر کر رہی ہیں؟ کیوں اس قدر سخت ڈیلنگ کر رہی ہیں عرب خواتین کے ساتھ؟ اس میں عورتوں کے لیے درس ہے کہ حضرت زینب کہنا چاہ رہی ہے، اے عورت، اگر ابن زیاد جیسا ظالم حکمران بھی کیوں نہ ہو، ایسے دور میں بھی، ایسے زمانے میں بھی تمہیں اجازت نہیں کہ تم آزادی کو اپنے آپ سے دور سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو محتاج یا اپنے آپ کو مجبور سمجھو اور کہو کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، جو بھی حاکم کریں. نہیں، ہرگز نہیں. انسان آزاد ہے، حتیٰ عورت بھی آزاد ہے، مستقل ہے، حق انتخاب رکھتی ہے. اس کا خاموش رہنا ظالم کے ایسے ایکشن کے مقابلے میں، وہ بھی گویا زینب کہہ رہی یہ بھی گناہ ہے. تم نے گناہ عظیم انجام دیا. تم کیسے صرف ایک رونے سے، جیسے کہ کوفے والوں کی گزشتہ تاریخ میں بھی ہے کہ وہ شروع میں بہت جی زبانی ویلکم کرتے، پھر عملاً جو ہے پیچھے ہٹ جاتے، پھر دوبارہ سے پشیمان ہو جاتے. یہ ان کا رویہ تھا، اور حضرت زینب نے چاہا اس کو قبول نہ کریں، اور اسیر خواتین کو اس لیے قبول کیا اور ان سے گویا یوں کہا کہ تم اسیر ہو. ہاں، تمہیں ایک حد تک یہ ہے کہ تم آزادی وہ نہیں تمہارے اندر، تم نہیں جا سکتے، اور انہیں بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی آزاد ہونا چاہیے، اس اسارت سے نکلنا ہے، اور اسارت سے نکلنے کے لیے آپ اس طرح سے ان کو درس دے رہی ہیں. تو جناب زینب کا یہ عمل، گویا اتنا سخت ریئیکشن لینا، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم یاد کر رہے ہیں نا کربلا کو، تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم بہت فخر سے یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین تو شریکت الحسین. اسی پیغام کو آگے لے جا رہی ہیں. یہ جو یزیدیت کے خلاف جناب زینب نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم آج کل یہ تو بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ کلو ارض کربلا، کہ ہر زمین کربلا ہے، لیکن زینب نے واقعاً بتایا کہ ہر زمین کربلا ہے. ہر زمین، وہ کربلا ہو، وہ کوفہ ہو، وہ منازل بین کوفہ و شام ہو، وہ شام ہو، وہ مدینہ ہو، وہ دوبارہ سے آپ جب شام تشریف جہاں پر بھی ہو، اور کل یوم، ہر روز حسینیت کے پیغام کے ساتھ جینا ہے. اور آپ نے اس کو عملاً کر کے دکھایا کس انداز سے، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ خواتین کربلا یا کربلا کا ذکر کریں نا، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ توحید کو بچانے والے ہیں. اگر زینب نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا. اس حد تک ہے کہ توحید کے اساس گزارنے والی ہستیاں یہ ہستیاں ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک سین پیش کرنا چاہوں گی کہ کس قدر شجاعت، صبر، حلم، اور جیسا کہ بہترین یہ لقب دیا جناب سیدہ زینب کو کہ عقیلۃ بنی ہاشم، واقعاً عقل کل ہے یہ ہستی اپنے دور، اپنے زمانے میں، کہ کس قدر عقل و کمال کے ساتھ جتنے مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بی بی جنہیں لقب ام المصائب کا ملا، اتنی آپ کے تکامل، آپ کے رشد عقل، آپ کے صبر و تحمل میں واقعاً اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے اگر ہم ام المصائب کے چاہنے والے، ماننے والے، تو ہمیں مصیبتوں سے بھاگنا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہنا کہ جی ہمیں مزے کی لگژری لائف ملے
اور ہم فن کریں اور بس مزہ کریں، اس کے علاوہ اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دیں. نہیں، اصل